السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس کے 2 عشرے گزر گئے۔ اب یہ تیسرا عشرہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور یہ آج تاخرات ہے، اور تیسرے عشرے میں اعتکاف بھی لوگ رہتے ہیں۔ یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے کہ شہر کی مسجد میں اگر کوئی ایک آدمی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا، لیکن اگر کوئی ایک بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سارے شہر والے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس کے کچھ مسائل اور کچھ فضائل ہیں۔ عام طور پہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے مسائل کی اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے چاہا اس کے رمضان کے پیش نظر کہ تھوڑی مختصر سا جو ہے اس کے مسائل رکھ دیے جائیں تاکہ ہم سب کی رہنمائی ہو جائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے کیا فضائل ہیں؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں کے اعتکاف کے بہت فضائل ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کا کیا شرعی حکم ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر پورے شہر میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ اس اعتکاف کی نیت اس طرح کی جائے گی، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ یاد رکھیے کہ دل میں نیت ہونا شرط ہے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کس دن اور کس وقت شروع کیا جائے گا؟ اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ یعنی 20 روزے کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ موجود ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کس دن اور کس وقت مکمل ہوگا؟ اگر 29 رمضان المبارک کو عید الفطر کا چاند نظر آ گیا تو چاند کے نظر آنے کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا، اور اگر 29 رمضان المبارک کو چاند نظر نہ آیا تو پھر 30 رمضان المبارک کے غروب آفتاب کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ کیا سنت اعتکاف ایسی مساجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو؟ جی ہاں، سنت اعتکاف ایسی مساجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا شرط نہیں ہے۔ ایسی مساجد جہاں پر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو تو کیا وہاں پر سنت اعتکاف ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، ایسی مساجد جہاں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کی جاتی ہو وہاں پر سنت اعتکاف ہو جائے گا، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے ایسی مساجد ضروری نہیں ہے کہ جن میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہو۔ کس مسجد میں اعتکاف کرنا سب سے افضل ہے؟ سب سے افضل اعتکاف مکہ المکرمہ کی مسجد حرام میں ہے، پھر مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام، پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں، پھر اس مسجد میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ سنت اعتکاف کے لیے کتنی اور کون سی شرائط ہیں؟ سنت اعتکاف کے لیے درج ذیل 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 جنابت سے پاک ہونا، یعنی انسان کو اگر غسل فرض ہے تو وہ پاک ہو لے، نمبر 4 عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، نمبر 5 نیت کرنا، نمبر 6 روزے رکھنا۔ کیا اعتکاف کے لیے مساجد میں پردے لگانا ضروری ہے؟ یہ اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے، عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں پردہ لگانا ضروری ہے۔ اعتکاف کے لیے مساجد میں پردے لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر پردوں کے بھی اعتکاف درست ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ضرورت ہو
تو پردے لگا لینا بہت عمدہ ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا ثابت ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی خلل نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو تو پردہ لگا سکتے ہیں، بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، پریشانی ہو رہی ہو تو نہیں بھی لگائے تو اعتکاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ کیا نابالغ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے؟ اگر کوئی نابالغ سمجھدار ہے تو وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے۔ کیا نامرد اور خنثیٰ یعنی ہجڑا مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نامرد، خنثیٰ یعنی ہجڑا دونوں مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں۔ کیا سنت اعتکاف اجتماعی طور پر کیا جا سکتا ہے؟ جی، سنت اعتکاف اجتماعی طور پر کیا جا سکتا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ ہے۔ کیا معتکف کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری ہے؟ جی، معتکف کے لیے اعتکاف کے دوران خاموش رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ خاموشی کو ثواب سمجھ کر خاموش رہنا مکروہ تحریمی اور ناجائز و گناہ ہے، اور اگر خاموش رہنا ثواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو کوئی حرج اور گناہ نہیں۔ اور بری باتوں سے خاموش رہنا تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے ہم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، جو ضرورت کی چیزیں ہیں بات کر سکتے ہیں، کلام کر سکتے ہیں، کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں مسجد میں۔ یہ ہے کہ فضول باتوں سے پرہیز کرنا یا یہ سمجھنا کہ بھائی اگر ہم بات کریں گے تو گناہ ہوگا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ بات کر سکتے ہیں، بات کرنے کی ممانعت نہیں ہے، مسجد کے دائرے میں رہ کر کے کسی سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ کام اگر ہے آپ کا بزنس ہے تو اس سلسلے میں بھی بات کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ اگر اعتکاف والی مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو تو کیا وہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے؟ اگر معتکف ایسی مسجد میں ٹھہرا ہے کہ جہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تو وہ جمعہ کی نماز کے لیے دوسری جامع مسجد میں جا سکتا ہے، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور 6 رکعت سے زائد ٹھہرنا مکروہ تنزیہی یعنی شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ سوال ہے، اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا کہ جہاں پر نماز با جماعت نہ ہوتی ہو تو کیا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے کہ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا کہ جس میں نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوتی ہو تو وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کسی دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا، کہ اس کا اس مسجد سے جماعت کے لیے نکلنا طبعی یا شرعی حاجت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ جماعت کے بغیر اس مسجد میں نماز ادا کرے۔ اگر معتکف اپنی کسی حاجت کی بنا پر اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو کیا اسے کپڑے سے منہ چھپانا ضروری ہے؟ عام طور پہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی معتکف باہر نکلتا ہے تو اپنا کپڑا پر رومال ڈھک کر کے نکلتا ہے۔ تو جواب اس کا کچھ اس طرح ہے، اگر معتکف اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو اسے کپڑے سے منہ چھپانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو ضروری سمجھنا جہالت ہے۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، اگر اعتکاف کی منت مانی یعنی زبان سے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کا کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا، اور اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے۔ دوسرا اعتکاف سنت ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جانے والا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور اس کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، منت اور سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ کوئی وقت کی قید ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، جب مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس کی نیت یوں ہوگی، نویت سنت الاعتکاف، یا اپنی مادری زبان میں یوں نیت کر لے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ کیا معتکف مسجد میں خرید و فروخت کر سکتا ہے؟
معتکف اپنی یا اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے لیے مسجد میں خرید و فروخت کر سکتا ہے، مگر تجارت کی کوئی چیز مسجد میں نہیں لا سکتا۔ البتہ اگر وہ چیز تھوڑی سی ہو اور مسجد میں جگہ نہیں گھیری گئی تو پھر وہ چیز مسجد میں لا سکتا ہے۔ یعنی کوئی سامان اگر ایسا ہے جو مسجد میں جگہ زیادہ لے رہا ہو، جگہ کو زیادہ کور کر رہا ہو، تو پھر نہیں لا سکتا۔ اور ایسی خرید و فروخت صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو، مال کمانے کے لیے نہ ہو، ورنہ مال کمانے کے لیے مسجد میں خرید و فروخت معتکف کے لیے بھی جائز نہیں ہوگی۔ کیا معتکف اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر دنیاوی بات چیت کر سکتا ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ عام طور پہ آج ہمارے یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی معتکف ہے، تم کسی سے بات ہی نہیں کریں گے، بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں، بات۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے کہ معتکف اعتکاف کے دوران مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات چیت کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کہ کسی نمازی یا عبادت کرنے والے یا سونے والے کو تکلیف و تشویش نہ ہو، اور مسجد میں بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کی معتکف کو بھی اجازت نہیں۔ معتکف کن حاجات کی بنا پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ معتکف درج ذیل 2 حاجات کی بنا پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر 1، حاجت شرعی، یعنی وہ حاجت جس کا تقاضا شریعت کی جانب سے ہو، جیسے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے جانا وغیرہ۔ نمبر 2، حاجت طبعی، یعنی وہ حاجت جس کا تقاضا طبیعت کی طرف سے ہو اور وہ حاجت مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہو، جیسے پیشاب، پخانہ یا وضو کرنے کے لیے جانا، احترام کی صورت میں فرض غسل کے لیے جانا وغیرہ وغیرہ۔ نوٹ: اگر غسل کے لیے مسجد میں جگہ بنی ہوئی ہو تو پھر باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا معتکف مسجد کی محراب میں جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، معتکف مسجد کی محراب میں جا سکتا ہے، کیونکہ محراب مسجد کا حصہ ہے، لہذا محراب مسجد کے حکم میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔